جی بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، صفان ہمارے ساتھ موجود ہیں، صفان سے بات ہو رہی تھی اور جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، صفان آپ سے ایک سوال ہے، بہت غلط ہوا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ کو ہمیشہ ہلکا بندیوں کے ساتھ مسئلہ تھا، تو آپ مرکز میں ساتھ کیوں ہیں؟ پھر مرکز میں آپ ابھی تک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ لوگ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈیل کر لی ان کے ساتھ، کوئی آپ کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، کیا کس طرح سے کلیئر کریں گے اس بات کو؟ دو چیزیں ہیں، اس کو بڑی ایزلی ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اس والی بات کو کہ دیکھیں ایم کیو ایم تو جب یہ سارا سسٹم ہوا رجیم چینج والی چیز ایک اصطلاح جو پی ٹی آئی نے چلائی، تو ایم کیو ایم تو اس سے پہلے بھی حکومت میں تھی نا، اسی طرح دو وزراء ایم کیو ایم کے پاس تھے، اور آج جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا تو ایم کیو ایم کے پاس وہی دو وزراء ہیں۔ صوبائی حکومت میں تب بھی ایم کیو ایم نہیں تھی، صوبائی حکومت میں اب بھی ایم کیو ایم نہیں، تو ایم کیو ایم کی ذات پر تو دیکھیں اس سارے آپریشن سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے وہ حکومت میں آ گئے، کوئی وفاقی وزیر بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، اور سب کو سارے عہدے مل گئے۔ تو یہ تو سمجھنا ہے کہ ایم کیو ایم نے تو اس میں کوئی چیز پرسنل گین کے لیے نہیں کی، ایم کیو ایم تو جہاں کھڑی ہوئی تھی وہیں کھڑی۔ دوسری بات کہ کیا ایسی وجہ ہے، دیکھیں آپ کو میں نے بتایا، آپ نے جس طرح اپنے پروگرام کے انٹرو میں یہ والی بات بتائی کہ کس طرح یہ ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، کس طرح یہ ملک دن بدن اس میں ڈالر کی قیمت کہاں جا رہی ہے، ایل سیز کھل نہیں رہی۔ آج کی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈفرنٹ بزنس سیکٹرز کے لوگ اسٹیٹ بینک کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے ہاتھ پیر جوڑ کے کلیئر کر دیا یہ کہ ہم یہاں پر کاروبار اب نہیں کر سکتے، آپ ہم سے چابی لیں اور آپ اپنے حساب سے پھر ہمارا کاروبار چلائیں۔ دیکھیں آج ڈاکٹر ثنا ہمارے لیے پولیٹیکلی بہت آسان ہے یہ والا فیصلہ کرنا کہ بھئی ہم اپنا راستہ الگ کر رہے ہیں اور ہم اس حکومت کو چھوڑیں، لیکن کیا آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ والی بات بتائیں کہ کیا یہ ملک متحمل ہے کہ اس وقت اگر اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جائے تو یہ ملک جہاں تک کیوس سے، ایک انارکی سے، کرائسس سے نکل کے یہاں تک پہنچا، اور آج امیدیں جاگ رہی ہیں۔ آج آپ کے وزیر اعظم ڈفرنٹ جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر بات کرتے ہیں تو اسی گراؤنڈ پہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اچیو کر دی۔ آج ایم کیو ایم کا ایک بیان اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے آتے تو آپ سوچیں ایک عام آدمی جس کو اپنی 2 وقت کی روٹی جس کی کمپرومائز ہے، ایک کامن مین جس کو 25,000 روپے کما کے اپنا گزارا کر رہا ہے، سوچیں وہ کہاں پر جائے گا۔ تو میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا، میں پھر اپنی والی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم آج بھی یہ قربانی، یہ ٹھیکہ تو ایم کیو ایم نے لے لیا ہے، کسی نے دے دیا ہے، ایم کیو ایم نے لے لیا ہے کہ معیشت بچانا اور جمہوریت بچانا کی ذمہ داری ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ ٹھیکہ پہلے بھی لے لیتی، جب وہ عمران خان صاحب سے الگ ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ بات سوچی جا سکتی تھی کہ ملک کے حالات اس وقت اس بات کے متمل نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو چھوڑا جائے اور گورنمنٹ کو چھوڑنے کے بعد یہ جو ہے نئی گورنمنٹ کو لایا جائے، شاید یہ اس وقت بھی مسئلہ ڈسکس کرنے کا، لیکن صفان آپ سے یہ سوال بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ کا ابھی پارٹی میں آپ ضم ہوئے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کہیں تو I can answer this question۔ اس طرف آؤں گی، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر سعید آفریدی صاحب پی ٹی آئی سے، پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ شکریہ جی ڈاکٹر آپ سعید آفریدی صاحب، جو ملک کی اوورآل صورتحال ہے، معیشت بدحالی کا شکار ہے، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف آپ کی پارٹی سے کہا، آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ معیشت کا بہت برا حال ہے، لہٰذا ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے، اس کے بعد معیشت کو دیکھیں گے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جب ملک کے حالات اتنے خراب ہیں تو ملک کو چلنے دیں اور آئیں مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں تاکہ مسائل کا حل ہو۔ صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ اگر آپ کو معیشت کی اتنی فکر ہے تو مل کے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر ہم کیوں اس وقت وہ سنائی پیدا کر رہے ہیں کہ جی اربوں روپے کا ہم الیکشنز کریں گے اس کے بعد بہتری کی طرف جائیں گے؟ کس طرح سے اس مدعے کو کریں گے آپ؟ میرے خیال سے تو میری خواہش یہ ہے کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں فیز 2 کے، کہ اس پہ ذرا بات کی جائے اور اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ میں ذرا آپ کے توسط سے کراچی کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو پورے بتاؤں۔ تو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں پہلے اس پہ بات کروں، پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکانومی پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی جی سر، بالکل بالکل۔ دیکھیں کراچی میں یہ اتنا متنازع الیکشن کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا جو اس باری پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا، جو کہ 3 بار ملتوی ہونے کے بعد 4تھی بار بھی رات 12 بجے تک لوگ کنفیوز تھے، کینڈیڈیٹس خود بھی کنفیوز تھے اور عوام تو تھی کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ اس رات بھی 4 جگہوں پہ اجلاس چل رہے تھے، بادر آباد میں الگ چل رہا تھا، گورنر ہاؤس میں الگ چل رہا تھا، بلاول ہاؤس میں الگ چل رہا تھا، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الگ چل رہا تھا، اور رات دیر گئے پھر یہ بات سامنے آئی کہ الیکشن ہونے ہیں صبح۔ پھر وہ الیکشن جب ہونے تھے صبح اور شروع ہوئے
تو اس میں جو خبریں آ رہی تھی کہ ہر جگہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے پاس پوری بکیں باہر موجود ہیں جو بیلٹ پیپرز کے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے بلدیہ ٹاؤن سے جو امجد افریدی اور اس نے جب وہ فوٹیج نکالی، جب دکھایا گیا کہ گورنمنٹ حکومتی پارٹی کے لوگ کس طریقے سے ٹپے لگا کے اور ایک رات پہلے بھی باکسز میں ٹپے لگا کے بیلٹ جا رہے تھے، تو جب اس نے وہ فوٹیج میڈیا میں چلائی اور دیکھی دنیا کے نام میں، ڈسٹرکٹ جامعہ کی پولیس نے اس پر دعویٰ بول دیا، اس کو اریسٹ کیا، اس کے بھائی کی ایک کی آنکھ ضائع ہو گئی ابھی بھی ہاسپٹل میں، اور اس کے دوسرے بھائی کا جو ہاتھ چھوڑ دیا، اور سب کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا۔ چلے یہ تو تھا ان کی داندلی ایکسپوز کرنے کی سزا۔ ہمارے ایک ایم پی اے ہے رابستان خان جو کہ گلشن معمار سے ہیں، انہوں نے وہاں پیپلز پارٹی کی داندلی ایکسپوز کی، تو پولیس جب آئی بجائے داندلی روکنے کے انہوں نے ان کو ہی گرفتار کیا، اور پوری رات وہ لاپتہ تھے، اور اگلے دن پتہ چلا کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں، اور ایف آئی آر کر دی ان کے اوپر۔ اسی طرح ہمارے کیماڑی اور ویسٹ دونوں کے ہمارے پاس جو فارم آئے کراچی میں دیگر پارٹس میں، فارم 11 جس کو کہتے ہیں، جو کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر تمام پولنگ ایجنٹ کے سامنے پریزائڈنگ آفیسر کے تھمب، سائن اور سٹیمپ سے وہ جاری ہوتا ہے، اور وہ اس کالج یا جو بھی بلڈنگ سکول ہوتی ہے گورنمنٹ کی پولنگ اسٹیشن پرائیویٹ جو بھی ہو، اس کے گیٹ پر بھی وہ لگا دیا جاتا ہے، اور ہر پولنگ ایجنٹ کو بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہماری 13 یونین کونسل ڈسٹرکٹ گیاماری میں اس فارم کے حساب سے ہم جیت گئے تھے، لیکن ہمیں صرف 2 یوسیات دے دی گئی، اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی اسی طرح ہم کو 10 یوسیا مزید جیتے تھے۔ اب بھی الحمدللہ ہم جیتے ہیں وہاں پہ ویسٹ میں 9 یوسیا، لیکن صاحب جو آپ مدعا بیان کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جان بوجھ کے پیچھے کیا گیا ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کا ووٹ بینک بڑا اسٹرانگ تھا کراچی اور حیدرآباد دونوں جگہ پہ، یہ بات ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کلیم کر رہے ہیں کہ پورا کراچی ہم جیت گئے، ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو فارم ہمارے ہاتھ میں ہے، جو کہ پریزائڈنگ آفیسر کے تھمب سے بنے گئے ہیں، ان کے سائن سے بنے گئے ہیں، پولنگ ایجنٹ کے سامنے بنے گئے ہیں، اس حساب سے ہمارے ریزلٹ چینج کر دیے گئے ہیں، اور وہ یہ اوور آل کراچی کو ملا کے کوئی 40 جگہوں پر ہوا ہے، اور یہ ساری انجینئرنگ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کی ہے، ان کے آر اوز نے کی ہے، ان کے کارکنوں نے کی ہے۔ اور آپ نے کل فوٹیج دیکھی ہوگی جب اس کے اوپر ہمارے کیماڑی آفس کے اندر ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا پرامن، اور اس میں علی زیدی صاحب جب تشریف لائے اور انہوں نے وہاں ہم نے میڈیا سے بات کرنا چاہی اور میڈیا اپنے کیمرے لگا رہے تھے کہ اسی دوران اسی آفس کے اندر ہی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پہلے ڈنڈوں حملہ کیا اور پھر اس کے بعد پتھراؤ شروع کیا اور اس کے بعد فائرنگ شروع کی۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے میڈیا کے دوست تھے، جو رپورٹرز تھے، جو کیمرہ مینز تھے، وہ زخمی ہوئے، ان کے سر پھٹے، ان کو سٹیچز آئے ان کے۔ ڈاکٹر سعید آفریدی صاحب تھوڑا سا آپ کو قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، رزاق باجوہ صاحب کی طرف ایک سوال کروں گی۔ رزاق باجوہ صاحب شارٹ آنسر دیجیے گا اس کا، کیونکہ آفریدی صاحب مستقل آپ کی پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو موقف دینے ضروری ہے کہ بتائیں کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہیں جی غنڈہ گردی ہوتی ہے، یا ہمیں جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، یا آپ کی طرف سے ان کے لوگوں پہ باقاعدہ دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے، کیا جواز ہے اس بات کا؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، کیونکہ وہ اپنی پارٹی کے ذمہ دار ہیں اور وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، ان کا بالکل حق بنتا ہے، لیکن یہ سب جھوٹے الزامات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کی جو خدمات کی ہیں اس کے بدلے میں کراچی کی عوام نے ہمیں جو ووٹ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ جو ووٹ ملا ہے یہ کم ملا ہے، ہمیں تو اس سے بہت زیادہ توقع تھی، جس طرح پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے۔ آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ کراچی میں آپ کا ووٹ بینک واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو اتنا ووٹ مل جاتا؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کراچی کس طرح بن رہا ہے، کراچی میں ٹرانسپورٹ کا معاملہ حل ہو رہا ہے، پانی کا معاملہ، سڑکوں کے معاملات، اب کراچی کی عوام میں یہ شعور آ گیا ہے، کراچی کی عوام نے تبدیلی سرکار کو مسترد کر دیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ 3.5 سال انہوں نے صرف چور ڈاکو کہا ہے، کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور کراچی کی عوام نے ان سے وہ بدلہ لیا ہے جو نسلہ ٹاور کے لوگ جس طرح وہ تھے بیچارے، انہیں بے گھر کیا گیا، جس طرح دیگر معاملات میں لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو بہت غصہ ہے، کراچی میں لوگوں کو
कोई जॉब नहीं दी गई, कोई सहूलत नहीं दी गई, 3.5 साल। नस्ला टावर वाले मसले में क्या किया है? अगर आप सूरत हाल इसकी ग्राउंड रूट लेवल पे नस्ला टावर की जाएं तो पीछे आप कौन बैठा हुआ है ऑफिस में जिसने नस्ला टावर का मसला शुरू किया है? नहीं, आप मुझे ये भी बता आप दीजिए ना। देखें, जब शुरू हुआ इन्हीं के दौर में शुरू हुआ, पीटीआई के दौर में शुरू हुआ। हालांकि उस वक्त की जो हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत, वो रोक सकती थी उसको, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। उन्हें बेघर मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो वो बिल्डिंग खड़ी होने पे बात कर रही हूँ कि किसने खड़ी करवाई बिल्डिंग, परमिशंस कहाँ से देखिए, मिलती है? जिसने भी खड़ी की, मैं नहीं समझता कि उन्हें बेघर किया जाता, उन्हें आबाद रहने दिया जाता। कराची की आवाम ने वो बदला लिया है पीटीआई से, जो पीटीआई ने 3.5 साल तक उन्हें झूठ के पीछे लगा के, वो एक मिसाल उर्दू का एक बड़ा खूबसूरत कि जी ट्रक की लाइट के पीछे लगा दिया। पीटीआई अपनी कारकर्दगी की वजह से कराची से आउट हुई है। पीटीआई को बहुत बड़ा मैंडेट पता नहीं दिया या दिलाया गया था, मैं नहीं जानता, लेकिन पीटीआई अगर कराची के लोगों के लिए लोगों के साथ सिंसियर खड़ी होती, उनकी खुशियों गमों में ये अपना हिस्सा डालते, तो पीटीआई इस शहर में, मैं समझता हूँ जिस तरह इससे आउट हुई है इस तरह से ना होती, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, और कराची की आवाम ने इनसे बदला लिया। सही, आफरीदी साहब आपकी तरफ आएंगे। ये कहते हैं जी आपने काम ही नहीं किया कराची वालों के लिए, तो आपका तो वोट था ही नहीं। अब इस बात का क्या जवाब देंगे? फिर ये क्यों कहा जा रहा है? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि इस इंतखाबात को मुस्तरद कर रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि जी दूसरे इलेक्शंस हो जाएं? क्यों है ये, जब ये तो कहने जी आपने काम ही नहीं किया, आपने कराची वालों के लिए किया है? ये जहाँ तक खिदमत की बात कर रहे हैं, तो ये अपना आप चैनल वालों को बोल दे कि कैमरा उठा के इनके साथ चले, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में चले, नॉर्थ नाजिमाबाद में चले, गुलशन इकबाल में चले, वहाँ सड़कों के हालात दिखा दे, कचरों के हालात दिखा दे, स्कूलों के हालात दिखा दे, अस्पतालों के हालात दिखा दे, ट्रांसपोर्ट का हालात दिखा दे, पुलिस का भी हाल दिखा दे। सुबह के अंदर 18वीं तरमीम के बाद ये सारी जिम्मेदारी इनकी थी, और इनको याद होगा इनके लीडर ने खुद कहा था कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, और उस बारिशों में कराची डूब गया था और लोगों के अमलाक तबाह हो गए थे, लोगों की जानें चली गई थी। उसी को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने 35 अरब रुपए से 3 बड़े नालों का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें बस गुज्जर नाले के अलावा कुछ नहीं है पीटीआई के पास, बस गुज्जर नाले के अलावा और कुछ नहीं है। ग्रीन लाइन बसें भी पीटीआई ने शुरू कराई। बिल्कुल नहीं, वो नवाज शरीफ का प्रोग्राम था। और जब बिलावल हाउस में आग लगी तो फायर फाइटर जो गाड़ियां थी वो भी इमरान खान मंगाकर इस शहर को दे चुका है, और वो भी रोड भी इमरान खान ने बनाया, और गलियां नाले ये सब आपका काम है भाईजान, ये इमरान खान का काम नहीं था। अब क्यों बड़ी जिम्मा होने जा रहे? आप जाके इमरान खान की कारकर्दगी पंजाब में देख ले, केप में देख ले, सेहत कार्ड लोगों को मिल गया, एजुकेशन कार्ड मिल गया, किसान कार्ड मिल गया, मजदूर कार्ड मिल गया, वहाँ सवात मोटरवे बन गया, पुलिस रिफॉर्म्स हुए, एजुकेशन रिफॉर्म्स हुए, हेल्थ रिफॉर्म्स हुए, वहाँ पे लोगों की जिंदगी बदल गई। यहाँ तो सैलाब ने जब डबो दिया तो आपके कायद ने कहा कि आसमान से सैलाब दे, ये बातें छोड़ दे। हुकूमत, इस मुल्क में स्टेबिलिटी कहाँ है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक वोट के ऊपर वज़ीर आज़म है, मुल्क में अपोजिशन ही नहीं है। आपकी कौमी असेंबली में वो आपका अपोजिशन लीडर है जो कि जाके उनकी हुकूमत में रिजीम चेंज में उनको वोट दे दिया, अकेला बंदा अपोजिशन लीडर इनका बना। तो ना यहाँ गवर्नमेंट है, और आप आके साइट एरिया में देखे 50% फैक्ट्रियां बंद हो गई। कारोबारी लोगों ने अपनी चाबियां स्टेट बैंक के सदर को पेश कर दिया कि ये लो आप खुद ही जाके खोलो, इसको चलाओ। लाखों लोग मजदूर जो है ना वो बेरोजगार हो गए। आपकी इकोनॉमी 4 अरब डॉलर से कम पर आ गई है। इस मुल्क में ना कोई इन्वेस्ट करने को तैयार है, ना हेल्थ करने को तैयार है। डॉक्टर सफान आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं इस वक्त जमात इस्लामी भी अपनी जानिब है? ठीक है, आप तो दस्तबरदार हो चुके हैं, उसके साथ ही साथ पीपल्स पार्टी का भी हमें वोट बैंक नजर आ रहा है और पीटीआई का भी नजर आ रहा है। क्या होगा इस वक्त? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? यहाँ पे मेयरशिप के लिए कौन आगे आएगा? डॉक्टर सना, देखें, मैं तो ये इसमें आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाहता हूं कि देखें, हमने तो सिर्फ ना कि हम दस्तबरदार हो गए अवाम के हुकूक पे ऊपर, क्योंकि हम धांधली ज़्यादा इलेक्शन में जाना नहीं चाहते थे, बल्कि अवाम ने भी ये साबित कर दिया कि वो भी अपने वोट देने के हक से हमारे लिए दस्तबरदार हो गई। एक तो ये बात हम क्लियर करें।
دوسری بات یہ کہ یہ ایم کیو ایم کی تاریخ ہے، چاہے آپ 93 کا الیکشن اٹھا کر دیکھیں، جب نیشنل اسمبلی کا ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، پروونشل اسمبلی میں اس سے زیادہ اکثریت سے وہ آئی، پھر 2001 میں الیکشن میں جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، پھر جب 2005 میں آئی تو اس سے زیادہ اکثریت سے آئی، اور انشاءاللہ تعالی 2023 کا الیکشن، جنرل الیکشن، اس چیز کو ثابت کرے گا کہ ایم کیو ایم بھرپور اکثریت کے ساتھ، اپنی بھرپور تعداد کے ساتھ بھرپور پرفارم کرے گی. اور بلکہ اگر میں اس میں آپ کی اجازت سے ایک شعر ایڈ کر سکوں کہ آج بھی منزلوں پہ لگی ہے نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم سفر آج بھی، دل شکستہ نہ سمجھے ڈاکٹر ثنا ہمیں، اپنی ہمت ہے سینہ سپر آج بھی. تو انشاءاللہ بے فکر رہیں، کراچی کے لیے ہم بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں، کراچی کے لیے ہم بھرپور کام کر رہے ہیں، کراچی والے یہ جانتے ہیں کہ ان کی نجات زندہ ہم ہی ہیں. بالکل کر رہے ہیں. مجھے حل بتا دیں، لوگوں نے ووٹ ڈالا جس نے بھی ڈالا، اب اس کے بعد یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی نے ووٹ لیا ہے اس دفعہ، واقعی آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرف معاملہ حل ہوگا؟ یقیناً آپ بھی چاہیں گے کہ معاملہ حل ہو. کیا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ساتھ آپ کو بیٹھتے ہوئے نظر آ رہی ہے معاملات میں، یا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ایک طرف ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جماعت اسلامی اپنے ڈیسیجن میں بڑی آزاد ہے، وہ جہاں بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتی ہے، لیکن میں ایز اے سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ اپنا اوپینین ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ آن ریکارڈ اس بات کو رکھیں کہ یہ اس کمپرومائز اختیارات کے ساتھ، اس کمپرومائز جیریمینڈرنگ کے ساتھ، یہ جو جیریمینڈرنگ کی گئی ہے اس کے ساتھ، اور اس طرح کی پری پول لیگنگ والے الیکشنز کے ساتھ، یہ رتی برابر بھی کام اس شہر میں نہیں کر سکتے، تنکا برابر بھی فائدہ یہ شہر میں چاہے جماعت اسلامی کا میئر ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا پیپلز پارٹی کو نہیں پہنچا سکتے اس کمپرومائز الیکشنز کے ساتھ. تو میں تو یہ میری تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ رائے ہے کہ ان الیکشنز کو کالعدم قرار دینا چاہیے، اور اس کے بعد ری الیکشن کر کے ڈیفینیٹلی اس چیز کو یہ جیریمینڈنگ صحیح کرتے ہیں. کالعدم قرار دینا چاہیے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کالعدم قرار دینا چاہیے، اور اب جی ڈی اے کا بھی موقف آیا ہے کہ الیکشنز کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے، یعنی کہ دوسرے الیکشنز جو ہیں کروائے جائیں. سعید آفریدی صاحب کیا سمجھتے ہیں، واقعی کیا دوسرے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، ان الیکشنز کو کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دینا چاہیے؟ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے بالفرض، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں کچھ اچھا ہو جائے گا جو اس دفعہ نہیں ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نتائج مل جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں؟ میں ان کی اس بات سے تو دفاع کرتا ہوں کہ کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ اگر کوئی کہے کہ یہ الیکشن ہے تو میں اس چیلنج کو لینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے پاس جتنے شواہد ہے، جو بھی پلیٹ فارم بولے میں دکھانے کو تیار ہوں ساری ثبوتوں کے ساتھ کہ کس طریقے سے یہ ریگڈ الیکشن تھا. لیکن ان لکیلی ایم کیو ایم کا ڈیمانڈ اتنا ویلڈ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور بائیکاٹ ان کا اس لیے بنتا تھا کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس پورے نہیں تھے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے. اور جہاں تک دوبارہ آپ نے سوال کیا کہ الیکشن اگر ہو بھی تو کس طرح ہوں گے، تو یہ تو ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرائے جائے، اور جو جس کو بھی ووٹ دے اس میں تو نہ دھاندلی ہو سکتی ہے، اس نے تو آ کے تمب لگانا ہوتا ہے. جس طرح آپ کے بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ کے اے ٹی ایم سے کوئی بھی پیسے نہیں نکال سکتا، آپ ہی جا کے تمب لگا کے یا کارڈ لگا کے اپنے اماؤنٹ نکال سکتی ہے. تو یہ اس ذریعے سے ووٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر کیا رکاوٹ ہے اس کی؟ کیا مسئلہ ہے کہ عوام کے ووٹ سے جنہوں نے بھی منتخب ہونا ہے، ایم کیو ایم نے ہونا ہے، پی پی نے ہونا ہے، جماعت نے ہونا ہے، جس نے بھی ہونا ہے، ووٹ سے وہ کرائے نا. جب ووٹ سے آئے گا تو وہ جو ہے نا خدمت کر سکے گا لوگوں کی. اور جہاں تک پیپلز پارٹی نے اتنی زیادتیاں اگر کی ہے، میرا آخری کمنٹ ہے، اگر پیپلز پارٹی نے اتنی زیادتیاں کی ہے تو پھر میں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہی کے ووٹ سے ان کی حکومت قائم ہے. اگر واقعی وہ نوجوانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، نوکریوں کا، پانی کا، اور اب تو دیکھیں سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس تو آٹے کی قیمت دیکھے، دالیں چیز کی قیمت دیکھے، جو آٹا 55-50 روپے کلو پہ ہمارے دور میں ملنا تھا وہ 155-160 پہ مل. تو یہ ساری گناہوں میں شامل. اگر ان کے ساتھ پیپلز پارٹی جاتی ہوئی تو حکومت سے نکل جائے، ان کا وزیر خارجہ بھی ختم ہو جائے گا، ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ مجھے جواب دیجیے گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں تو مہنگائی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سندھ میں خاص طور پہ مہنگائی زیادہ ہے، کیا سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہے کہ سندھ میں چیزیں زیادہ مہنگی مل رہی ہیں؟ ایکچولی جہاں پر آٹا چوہے کھا جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ انداز لگا سکتی ہے. جہاں پر بے نامی اکاؤنٹس بن کے لانچوں میں پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہو، جہاں پر نہ انتظامی کنٹرول ہو، جہاں کرپشن اور کمیشن کا عروج ہو، جو کہ ایڈیٹر جنرل بتا رہے ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ یتیم اور بیواؤں کو پیسوں میں بھی غبن ہوئی ہے، دوائیوں کو پیسوں میں تو ہوتی ہی ہے، بینچز کے پیسوں میں تو ہوتی ہی ہے، اور اسکولوں میں بینچیں بنی ہوئی ہے. یہاں پہ اسکول
کہ استاد ڈیوٹی نہیں کرتے، تنخواہ لیتے، گوشت ملازمین بیٹھے ہوئے، اسی طرح کے ایم سی اور ڈی ایم سی میں بھی ہے، تو پھر تو یہ حالات اسی طرح ہوں گے نا. پھر اس کو صوبائی حکومت کا کام ہے کنٹرول کر، لیکن صوبائی حکومت تو خود پیسے پہ پیسہ بنا رہی ہے. بہرحال پورے ملک کو پتہ لگ گیا ان کی کارکردگی کا، حالات کا. یہ الیکشن کی طرف جا کے دیکھیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا لوگ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے جو آئیں گے رزاق باجوہ صاحب. حافظ نعیم کہتے ہیں جی کراچی میں پی ٹی آئی کا بھی ووٹ تھا، ایم کیو ایم کا بھی ووٹ کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بھی ووٹ کو تسلیم کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا بھی ووٹ ہے. سب کا ووٹ ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہو سکتا. شارٹ جواب دیجیے گا اس کا کیسے. آپ دیکھیں کہ یہ مطلب کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو 55 سال کی جماعت ہے، پاکستان کی سب سے اولڈ جماعت ہے، جس کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، جس کے ورکرز ہیں، جس کے کارکن ہیں، ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی انہیں ووٹ کیسے مل گیا. ارے بابا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ہم تو حیران ہیں کہ جماعت اسلامی کو اتنا سارا ووٹ کیسے مل گیا. جماعت اسلامی کو تو اتنا ووٹ ہی نہیں ہے. جہاں آپ دیکھیں پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل یہ لے گئے، ان کا وہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پورے کیا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دھاندلی کی ہے، میں الزام نہیں لگانا چاہ رہا، لیکن میں ایماندارانہ طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر کوئی دھاندلی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں جماعت نے کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی دھاندلی نہیں کی. ہمیں تو ڈسٹرکٹ سینٹرل، جب اتنا بڑا ڈسٹرکٹ سینٹرل جس کی 3 یوسیاں ہم جیت سکیں، بقایا یوسیاں ہم ہارے ہیں، اور ساری یوسیاں صاحب ڈسٹرکٹ سینٹر میں تو آپ رہنے دیں. ڈسٹرکٹ سینٹر تو واقعی جماعت اسلامی کے پاس ہی جانا تھا. چلیں ہم ایسٹ کی بات کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ تھا. صفان آپ کی طرف آئیں گے، پروگرام آخری مراحل پہ ہیں. مسئلے کی حل بتا دیں آپ کہ ابھی جو کراچی کے الیکشنز ہوئے ہیں آگے کیا ہونا چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر ثنا، مسئلے کا سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ کراچی والوں کو سینس آف پارٹیسپیشن اور سینس آف اونرشپ دیں. جب تک آپ ان کو اس پورے مرحلے میں انوالو نہیں کریں گے تب تک معاملات بہتری کی طرف نہیں جا سکیں گے. اور وہ سینس آف پارٹیسپیشن اونرشپ کیسے آئے گی؟ جب آپ کراچی والوں کو گنیں گے پراپرلی. جب آپ نے 1 کروڑ 60 لاکھ ایسے شہر کو گنا ہوا ہے جس کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اس 1 کروڑ 60 لاکھ کے اندر بھی آپ نے اس شہر کی 70 یوسیز غائب کر دی. جب آپ اس حالات کے ساتھ چلیں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں. میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کو، یا جو لوگ بھی اب جس طرح بھی الیکٹ ہو کر اس کلعدم الیکشنز کے ذریعے آ گئے، ان کا یہ کام ہے کہ ایک دفعہ تو انہوں نے کراچی میں ڈیفینیٹلی کراچی والوں کے ووٹ کا، کراچی والوں کے مینڈیٹ کا سودا کر دیا، لیکن کم از کم اب اس کرسی کے نشے کو چھوڑ کر، ان پرکس اینڈ پریویلیجز کو چھوڑ کے کراچی والوں کی بات کریں، کراچی کے لیے نکلیں، اور کراچی کے لیے یہ والی بات ہر ایوان میں پہنچائیں کہ بھئی کراچی کی گنتی کو پورا کیا جائے. دیکھیں ڈاکٹر ثنا، یہ حصہ بھی، یہ کریڈٹ بھی ایم کیو ایم کو جاتا ہے کہ جس نے 5 سال میں ہونے والی مردم شماری کو ودن اے ایئر، ابھی آپ لاسٹ ایئر مردم شماری ہوئی تھی اور اس سال واپس سٹارٹ ہو گئی، تو اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کیا اچیو کرا، تو آج یہ مردم شماری بھی اسی ایم کیو ایم کی وجہ سے ہو رہی ہے، کسی اور جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ایک یونیورسٹی روڈ پہ کھڑے ہو کے تمبو لگانے سے کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. سڑک پہ نکل کے، اسمبلیوں میں جا کے، کورٹوں میں جا کے، لوگوں کے درمیان جا کے کراچی کے مسائل حل ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان کرائے گی انشاءاللہ. چلیں جناب، دعا کر سکتے ہیں کہ مسائل حل ہوں. ڈاکٹر صفان بہت شکریہ آپ کا، رزاق باجوہ آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر سعید آفریدی آپ کا بہت شکریہ. مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ تمام پارٹیز مل کے اب کراچی کے مسئلے کو حل کریں، تاکہ کراچی کا مسئلہ حل ہوگا تبھی پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر ثنا غوری کی اجازت دیجیے گا. پروگرام میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ہفتے. خدا حافظ.